بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ سیلف ری پروگرامنگ سائیکل، آپ کیسے خود کو اپنے پرانے ورژن سے آزاد کر سکتے ہو اور اپنے دماغ کو ایک نئے طریقے سے پروگرام کریں۔ اس ویڈیو کے لاسٹ تک آپ یہ سیکھنے والے ہو کہ کیسے خود کے ساتھ ہونے والی لڑائی کو روکیں۔ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے ایسا بنائیں کہ وہ سب بنا مشقت خود بخود آٹومیٹیکلی ہوتا جائے، مطلب خود کو ایسا پروگرام کریں کہ خود بخود کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں۔ کیسے دوست، ہے نا کمال سائیکل؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے دماغ کی آپس کی لڑائی کو کیسے روکیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے دماغ کے پرانے خطرناک رویوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ خود کو ایک بالکل ہی نیا انسان بنائیں۔ خود کو ایک نیا اور کمال انسان بنانے کے لیے آپ کو نئی شروعات کرنی ہوگی۔ اپنے لاشعور دماغ کے تمام پیٹرنز پھر سے پروگرام کرنے ہوں گے۔ سننے میں شاید دوست آپ کو مشکل لگے، مگر حقیقت میں یہ بہت ہی آسان ہے۔ سیلف ری پروگرامنگ سائیکل، یہ سائیکل آپ کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے دماغ میں ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، کسی بھی کام کو آٹو موڈ میں لاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کی پرانی پروگرامنگ کو نہیں بدلیں گے تو آپ کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم RAS آپ سے وہی سب کچھ کرواتا رہے گا جو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ بار بار وہی کام کرتے رہو گے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پاؤ گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آدمی ناکام کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ انجانے میں اس کے دماغ میں کچھ پیٹرن ایسے بن جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص وقت کے بعد اس آدمی کی تمام مائنڈ پروگرامنگ RAS ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ پھر یہ سسٹم آدمی کو بار بار وہ سب کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے جس کی پروگرامنگ پہلے سے دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ جب آدمی کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، آدمی کوشش تو کرتا ہے مگر جلد RAS کے سامنے ہار مان لیتا ہے۔ دوست، ویڈیو کو لاسٹ تک مکمل دیکھیے گا۔ یہ سیلف ری پروگرامنگ سائیکل آپ کی پوری زندگی بدل دے گی، آپ کو ایک نیا انسان، نیو ورژن اور برانڈڈ پرسنالٹی بننے میں مدد دے گی۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق تھاٹس کریٹ ریئلٹی، مطلب سوچ سے حقیقت بنتی ہے۔ یو بیکم واٹ یو تھنک اباؤٹ، آپ وہی بنتے ہو جو آپ سوچتے ہو۔ اس لا سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے یا برا انسان بننے کے لیے سوچ سب سے اہم ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں کسی کام کا نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایک سوچ ہے۔ سوچ کیسے بنتی ہے؟ انکمنگ انفارمیشن اور چوزن انفارمیشن سے۔ انکمنگ انفارمیشن کا مطلب ہے یہ معلومات ٹی وی، میڈیا، دوست یا لوگوں سے آئی ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں تم کسی کام کے نہیں، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر ٹی وی، موبائل نے آپ کو ایسی انفارمیشن سے نوازا ہے۔ مگر چوزن انفارمیشن وہ معلومات ہوتی ہے جو آپ خود چوز کرتے ہو، سلیکٹ کرتے ہو کہ جی یہ معلومات میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ سوچو گے کہ میں کسی کام کا نہیں تو آپ کے اندر ڈر اور خوف کا ایموشن پیدا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایموشن تھاٹ کو چارج اپ کرتا جائے گا۔ ایک وقت کے بعد یہ سوچ آپ کا یقین بن جائے گی، کیونکہ بار بار یہ سوچنے پر کہ میں کسی کام کا نہیں، تھاٹ اور ایموشن بلیف میں کنڈیشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سوچ انکمنگ انفارمیشن سے بنی ہے جو آپ نے خود سلیکٹ نہیں کی۔ اب اسی یقین سے RAS ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم پروگرام ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک اسکینر کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ RAS آپ کو ایسے پروفز دکھاتا ہے، ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہے تاکہ آپ کو کنفرم ہو جو آپ کی تھاٹ ہے وہ واقعی بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کی تھاٹ یہ ہے کہ فلاں بندہ بہت برا ہے، آپ اسے پسند نہیں کرتے، تو یہ RAS سسٹم آپ کو آمادہ کرے گا کہ ایسی باتیں سنیں، کمنٹس دیکھیں، ایسے موضوعات کو تلاش کریں
جس سے کنفرم ہو کہ وہ واقعی برا انسان ہے۔ جو خود بے ایمان ہوتا ہے نا دوست، وہ سب کو ٹھگ سمجھتا ہے کیونکہ اس کا RAS اس کو یہی سب کچھ دکھاتا ہے۔ کنفرمیشن کے بعد یہ تھاٹ آپ کا کنوکشنل بلیف بن جائے گا۔ سب سے پہلے تھاٹ یعنی سوچ بنتی ہے، پھر بلیف یعنی یقین، لاسٹ میں کنوکشنل بلیف بن جاتا ہے جس کو پکا مضبوط یقین کہا جاتا ہے۔ جب ایک بار تھاٹ کنوکشنل بلیف بن جاتا ہے پھر اس سے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کنوکشنل بلیف انسان کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آدمی کی سوچ بری ہے تو وہ مکمل برا بن جاتا ہے۔ اس کا RAS اس کو ہر طرف برائی دکھاتا ہے۔ برائی کے لیے آدمی کے دماغ کو بار بار آمادہ کرتا ہے۔ اگر آدمی اچھا ہے تو اس کو ہر طرف اچھائی نظر آنے لگے گی۔ اس کا RAS اس کو اچھائی کی طرف خود بخود کھینچے گا۔ اگر آپ اپنے دماغ کی بری پروگرامنگ سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے انکمنگ انفارمیشن کو روکنا ہے۔ اس طرح آپ کی تھاٹ کمزور ہوگی۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ اس طرح آپ کے ایموشنز تھاٹ کو چارج نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا یقین کمزور بننے کے ساتھ ساتھ RAS کو ایکٹیویٹ نہیں کر پائے گا۔ پھر RAS کے اسکینر کیمرہ کو اس ڈائریکشن میں کام کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ایک بار RAS جیسا پروگرام ہو جاتا ہے پھر انسان مرتے دم تک ویسا ہی رہتا ہے۔ یہ سائیکل ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تھاٹ کو ایموشنز چارج کرتے رہتے ہیں۔ تھاٹ اور ایموشنز وقت کے ساتھ ساتھ طاقتور ہوتے جاتے ہیں۔ بلیف اور کنوکشنل بلیف اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ RAS سائیکل کو آپریٹ کرتا رہتا ہے، اس طرح کے پروفز دکھاتا رہتا ہے۔ کامیابیاں اور ناکامیاں، فائدے اور نقصان، اچھائی اور برائی، امیری اور غریبی، مواقع اور محرومیاں زندگی میں موجود ہیں، لیکن جیسا RAS پروگرام ہوا پھر وہی چیز وہ ہماری زندگی میں کھینچتا ہے۔ RAS کا سکینر اور کیمرہ پھر وہی چیز ہمیں بار بار دکھاتا ہے، پروفز ڈھونڈتا ہے، اسی کام کے لیے ہمیں راضی کرتا ہے۔ مگر جب ہم اسی RAS کو اچھی چیز سے پروگرام کریں گے، جیسا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سب آسان ہے، میں اللہ کے فضل سے کامیاب اور خوش قسمت انسان ہوں، یہ آپ کی چوزن انفارمیشن ہے۔ اگر یہ بات ایک بار ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں آ گئی تو پھر باقی کا کام RAS خود کر دے گا۔ انسان کے اندر کی سب سے بڑی جنگ بھی یہی ہے کہ آدمی تو خود کو بدلنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے، مگر اس کا RAS اس سے یہ سب کرنے نہیں دیتا اور آدمی خود سے نا امید ہونے لگتا ہے، خود کی منفی پروگرامنگ کے آگے ہار مان لیتا ہے۔ اسی جنگ کے دوران آدمی کی انرجیز ضائع ہو جاتی ہیں۔ خود کا نیو اور برینڈڈ ورژن بنانے کے لیے ایک نئی اور برینڈڈ سوچ کی ضرورت ہے جو آتی ہے چوزن انفارمیشن سے۔ اگر آپ شعوری طور پر کانشیسلی اپنے RAS کو پروگرام نہیں کرو گے تو پھر یہ لاشعوری طور پر انکانشیسلی پروگرام ہو جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا RAS ایک سفید بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ اس سفید بورڈ پر کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا۔ خصوصی طور پر والدین جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز سیریس ہو جائیں کہ آپ اپنے بچے کے RAS کو کس چیز سے پروگرام کرتے ہو۔ آپ کا RAS آپ کے سفید بورڈ پر لکھی گئی چیز پر ہی کام کرتا رہتا ہے۔ یہ سائیکل ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ سب فیکٹرز کو طاقتور بھی بناتی جاتی ہے۔ آپ اپنی تھاٹ کو چارج کرنے کے لیے ایموشن کا سہارا لیتے ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایموشنز کو پیدا کیسے کیا جائے؟ دوست، کچھ ایموشنز تو تھاٹ کے آتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، مزید آپ انہیں ویژولائزیشن اور افرمیشن سے ایمپلیفائی کر سکتے ہو۔ دوست، مجھے امید ہے کہ آپ یہ سیلف ری پروگرامنگ سائیکل سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ سائیکل 100% کام کرتی ہے۔ اس سائیکل کی مدد سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو اور کچھ بھی بن سکتے ہو۔ دوست، تبلیغی جماعت میں بھی جب کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ بھی اسی سائیکل کو فالو کرتا ہے۔ 40 دن تک مسلسل آدمی کو اچھی اور دینی معلومات دی جاتی ہے۔ 40 دن تک آدمی کی پرانی پروگرامنگ ٹوٹتی ہے، وہ اپنے پرانے انسان سے آزاد ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی 4 ماہ تبلیغ میں لگاتا ہے
تب جا کر اس کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ پھر اس آدمی کو تبلیغ کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن جو آدمی خود چاہے زیادہ جستجو کرے اس کو چند ہفتوں میں ہی ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو 4 ماہ کا ٹائم درکار نہیں ہوتا۔ دوست، یہ سیلف ری پروگرامنگ سائیکل آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔